جی جی. اچھا، اسی سے جڑا میرا اگلا سوال ہے، جب یہ ریاست بن جاتی ہے، ریاست موجود ہوتی ہے، اور ریاست کو چلانے کے لیے قوانین ہے، آئین ہے، یا اس کی کوئی کنسٹیٹیوشن ہے، یا اس کی کتنی ایک امپورٹنس، کتنی اہمیت ہوتی ہے؟ گزارش یہ ہے جی، گھر کو چلانے کے لیے بھی ایک سربراہ ہوتا ہے جو اس گھر کو چلاتا ہے. سارے مالی معاملات، جگلے معاملات جتنے ہوتے ہیں وہ کسی کے تابع ہوتے ہیں. ملک چلانا تو بہت بڑی بات ہے، اور ہمارا ملک جس کی پوری دنیا کے اندر ایک اہمیت ہے، افادیت ہے. اور حالیہ جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک جنگ ہوئی، معرکہ ہوا، جس میں ہماری پاک افواج کو اللہ تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار کیا، جس میں پوری قوم ان کے ساتھ سیسہ پلائی دیوار کی مانند تھی. وہاں پہ اہمیت سب سے زیادہ اداروں کی ہے، اور اداروں کے اپنے رولز آف بزنس کی ہے. اور یہ ادارے اس وقت ہی ترقی کرتے ہیں، یا ملک ترقی کرتا ہے، جب ان کو انڈیپینڈنٹ ہوں، ان پہ مداخلت نہ ہو، سیاسی پریشر نہ ہو، اور تب ہی جا کے ملک آگے ترقی کرتا ہے. ہر ادارے کے اپنے رولز آف بزنس ہوتے ہیں، اس رولز آف بزنس کے مطابق ان کے ادارے چلتے ہیں. اگر ایک ادارہ دوسرے میں مداخلت کرے گا تو پھر نہ اس کا اپنا کام رہے گا، نہ دوسرا ادارہ اس میں کام کرنے کی پوزیشن رہے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جو مسائل ہیں وہ مداخلت کے ہیں. ایک ادارہ دوسرے ادارے میں مداخلت کرتا ہے، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ملک کو چلانے کے لیے تمام ادارے ایک پیج پہ ہوں، اپنے اپنے پیرامیٹرز کے اندر رہ کر وہ ملک کی خدمت کریں. ہماری جو فوج ہے، مسلح افواج پاکستان، وہ اپنے ادارے کے اندر اصلاحات کرے. ملکی کی جو سرحدوں کی وہ محافظ ہے، ان کی حد تک قانون سازی جو پارلیمنٹ کرے، اس پر عمل درآمد کرے. اسی طرح انتظامیہ ہے، باقی عدلیہ ہے، سارے ادارے جب تک اپنے اپنے پیرامیٹرز میں نہیں رہیں گے، یہ مسائل پاکستان میں کبھی ختم نہیں ہوں گے. بہت شکریہ جی.